16ویں صدی عیسوی میں یورپ کی عورتیں سنو وائٹ میک اپ کی دیوانی تھیں۔ یہ اپنے چہرے پر جتنی زیادہ سفیدی ملتی ان کے مطابق اتنی ہی خوبصورت کہلاتی تھی۔ اس میک اپ کی شروعات ہوئی تھی انگلستان کی ملکہ الزبتھ اول سے، جو اپنے چہرے پر اتنا زیادہ میک اپ لگایا کرتی کہ اس کی تہ 1 انچ تک موٹی ہوتی تھی۔ لیکن یہ میک اپ ملکہ کا شوق نہیں بلکہ مجبوری تھی۔ تخت انگلستان پر بیٹھنے کے 4 سال بعد ملکہ الزبتھ اول اسمائل پوکس نامی ایک بیماری میں مبتلا ہو گئی، جسے ہمارے ہاں خسرہ کہا جاتا ہے۔ آج یہ بیماری ویکسین اور طرح طرح کی میڈیسنز کی ایجاد کے بعد بہت معمولی نوعیت کی رہ گئی ہے، لیکن اس دور میں کسی شخص کو خسرہ کا ہو جانا اس کی موت کا حکم تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس بیماری میں انسان کے جسم پر چھوٹے چھوٹے نشانات نمودار ہوتے، جو انتہائی تکلیف دہ طریقے سے اس کی جان لے لیتے۔ انگلستان کی یہ ملکہ اپنی خوش قسمتی کے باعث خسرہ سے تو بچ گئی، لیکن اس بیماری نے ملکہ کی خوبصورتی کو بہت بری طرح برباد کر دیا تھا، اور انتہائی بدنما داغ اس کے چہرے پر باقی رہ گئے تھے۔ ملکہ الزبتھ اول نے اس مسئلے کا حل کچھ یوں نکالا کہ وہ اپنی جلد پر بہت ہی بھاری بھرکم میک اپ لگانے لگی۔ وہ اس میک اپ میں سیسے اور سرکے کا بھرپور استعمال کرتی تھی۔ وہ اپنے ہونٹوں کو گلاب کی طرح سرخ بنانے کے لیے سینیبار نامی ایک انتہائی زہریلے عنصر کا استعمال کرتی۔ چونکہ اس دور میں یورپ میں نہانے کا رواج بہت کم تھا، تو یہ ملکہ اپنا زہریلا میک اپ ہفتوں ایسے ہی اپنے چہرے پر سجائے رکھتی، اور جب وہ اسے اتارتی تو اس کے لیے بھی وہ انڈے کے چھلکوں اور پھٹکڑی کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی مضر شے مرکری یعنی پارے کا استعمال کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ پارا اس کی جلد کو نرم و ملائم بناتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ پگھلے ہوئے سیسے اور پارے نے اس کے چہرے کو سیاہ بدنما اور جھریوں سے بھر دیا تھا، جسے چھپانے کے لیے یہ اسی زہریلے میک اپ کی پہلے سے بھی موٹی تہ اپنے چہرے پر لگانے لگی، یہاں تک کہ ملکہ الزبتھ اول کے آخری وقتوں میں اس کے میک اپ کی تہ 1 انچ تک موٹی ہوا کرتی۔ اس عمل سے حالات مزید بگڑتے چلے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد ملکہ الزبتھ اول کی یادداشت کمزور ہونے لگی۔ وہ اپنے لوگوں کو احکامات دے کر بھول جایا کرتی۔ سخت ڈپریشن اور چڑچڑاہٹ میں مبتلا یہ ملکہ اکثر اوٹ پٹانگ فیصلے سناتی۔ اس ملکہ نے اپنی بگڑی ہوئی شکل کے سبب زندگی بھر میں شادی نہیں کی، حالانکہ اس کے لیے یورپ بھر میں خوبصورت اور امیر ترین لوگوں کے رشتے موجود تھے۔ یہ اپنے بدنما چہرے کو لے کر بہت حساس تھی، اتنی حساس کہ اگر اسے کوئی درباری اپنی جانب گھورتا محسوس ہوتا تو یہ اسے سزا سنا دیتی۔ ملکہ الزبتھ اول کے دور کے مختلف مصوروں نے اس کی خوبصورت ترین تصاویر بنا کر اس سے داد اور انعامات بھی وصول کیے۔ یہ پینٹنگز آج بھی خوبصورتی کا شاہکار تسلیم کی جاتی ہیں، لیکن جھوٹی خوبصورتی۔ سیسے اور پارے کے مسلسل استعمال کے سبب ملکہ الزبتھ اول کے سر کے بال گر چکے تھے۔ یہ اپنا گنجا سر چھپانے کے لیے ہمیشہ ایک وگ پہنے رکھتی۔ شاہی محل میں کسی کو بھی ملکہ کے گنجے سر کے متعلق بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ یہ راز ملکہ کی موت کے بعد ہی لوگوں پر ظاہر ہوا کہ اس کے صرف کانوں کے گرد ہی تھوڑے سے بال تھے اور باقی تمام سر گنجا تھا۔ جیسے جیسے اس ملکہ کی عمر بڑھتی گئی، اس کی جلد بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ موسم خزاں میں اس کی جلد پر بڑی بڑی دراڑیں پڑ جایا کرتی اور جلد سے خون رسنے لگتا۔ ملکہ نے ان تمام حالات کے سبب اپنی آمد و رفت محدود کر اس کے محل سے تمام آئینے ہٹا دیے گئے۔
جو اسے اس کی بدصورتی کا احساس دلاتے تھے۔ عمر کے آخری سالوں میں ملکہ کی طبیعت انتہائی خراب ہو چکی تھی، جس کا سبب کئی سالوں سے زہریلے مواد کا اس کے جسم میں بھرا جانا تھا۔ لیکن اپنی بدصورتی کو چھپانے کی خاطر ملکہ نے کسی بھی ڈاکٹر سے ملنے سے انکار کر دیا۔ یہ ملکہ اپنے آخری وقتوں میں انتہائی مایوسی میں ڈوب چکی تھی، جو 15 گھنٹے کھڑے رہ کر گزارتی۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے ہی وہ لیٹے گی، اس سے دوبارہ اٹھا نہ جا سکے گا۔ بالآخر 1603 عیسوی میں ملکہ الزبیتھ اول یہ تمام اذیتیں جھیل کر مر گئی۔ سائنسدان اس کی موت کا سبب کینسر کو قرار دیتے ہیں، جو لگاتار زہریلے مواد کو اس کے جسم پر ملنے سے ہوا۔ اس ملکہ کی موت کے بعد ایک اور عجیب و غریب واقعہ بھی پیش آیا۔ ہوا یہ تھا کہ جس تابوت میں اس ملکہ کو دفن کیا گیا تھا، وہ کچھ دن بعد ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ تحقیق کے مطابق اس ملکہ کا تمام جسم زہریلے مواد سے بھرا ہوا تھا۔ جب سختی سے بند تابوت میں زہریلا مواد بخارات کی صورت اختیار کر گیا تو ایک زوردار دھماکے کا باعث بنا، اور یوں ملکہ الزبیتھ اول اپنے زہریلے میک اپ کے سبب اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیکن آج بھی اس کی قوم اس مضر میک اپ سے کوسوں دور رہتی ہے۔ لیکن یہ مہلک میک اپ ترقی پذیر ممالک میں آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں سیسا، پارا اور اس جیسی کئی دوسری مضر اشیاء شامل ہیں۔ بڑے بڑے برانڈز کی نقل شدہ اشیاء جو انتہائی سستے داموں عوام میں فروخت کی جاتی ہیں، اور بعد ازاں یہی میک اپ اکثر لوگوں میں جلد کے کینسر کا سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا انگلستان کی ملکہ الزبیتھ اول کے انجام کو دیکھتے ہوئے ایسی مصنوعی خوبصورتی سے خود بھی دور رہیے اور اپنے پیاروں کو بھی اس بارے میں آگاہی فراہم کیجیے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔